اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الشعراء فاتقوا اللہ واطیعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 108 تلاوت کی ہے، جو آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعون۔ یہ آیت جو ہے یہ سورۃ الشعراء میں 8 مرتبہ آئی ہے۔ اگر ہم اس ایک آیت کو گرامیٹیکلی سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 8 کے 8 مرتبہ ہم اس آیت کو سمجھنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ سورۃ الشعراء میں یہ آیت کہاں کہاں استعمال ہوئی ہے۔ تو پہلی جگہ جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے سورۃ الشعراء 108 نمبر آیت، دوسری 110 نمبر، تیسری 126 نمبر، چوتھی جگہ 131 نمبر، پانچویں جگہ 144 نمبر، چھٹی جگہ 150 نمبر، ساتویں جگہ 163 نمبر اور آٹھویں جگہ 179 نمبر یعنی 179۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الشعراء کی اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اس آیت کے الفاظ پہ تفصیل سے بات کریں گے اور الفاظ کو پھر جوڑ کر جملہ بنائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی اس آیت کے الفاظ کی طرف۔ اس آیت میں جو آپ کو لفظ نظر آ رہے ہیں ان میں پہلا لفظ فا ہے جو کہ حرف ہے، اس کے بعد دوسرا لفظ اتقو یہ فعل ہے، اس کے بعد تیسرا لفظ اسم جلالہ جو کہ اسم ہے، اس کے بعد چوتھا لفظ واو جو کہ حرف ہے، اور اس کے بعد پانچواں لفظ جو کہ اطیعو ہے یہ فعل ہے، اور چھٹا لفظ جو ہے وہ ہے نون جو کہ حرف ہے۔ تو میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے 6 لفظوں میں تقسیم کیا ہے۔ اب ہم ان تمام الفاظ کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ فا کو جو میں نے حرف کہا ہے تو یہ حرف اگر ٹیکسٹ میں دیکھا جائے یعنی مصحف میں دیکھا جائے تو یہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہوگا، تو اس فا کو ہم فا عاطفہ قرار دیں گے، لیکن ہم ایک نیا جملہ کر رہے ہیں آج کے لیکچر کا، تو ہم اس فا کو فا استئنافیہ قرار دیں گے۔ گویا ہم ایک جملہ مستأنفہ کے طور پر اپنے اس آیت کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا لفظ میں نے اتقو جو بولا ہے کہ یہ فعل ہے، اب اس فعل کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ فعل کون سا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل جو ہے عربی زبان میں یا ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے یا پھر فعل امر ہوتا ہے، تو نوٹ کر لیں یہ فعل امر ہے۔ فعل کی تعیین کے بعد اب ہم اس فعل کے حروف مادہ پہ بات کریں گے۔ اس فعل کے جو حروف مادہ ہیں وہ ہیں واو، قاف اور یا، اور پھر اس کے بعد اس کے باب پہ بات ہوگی کہ یہ کس باب سے استعمال ہوا ہے، ثلاثی مجرد باب سے استعمال ہوا ہے یا ثلاثی مزید فی باب سے آیا ہے۔ تو نوٹ کر لیں یہ ثلاثی مزید فی ابواب میں سے باب افتعال سے استعمال ہوا ہے۔ حروف مادہ پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ حروف مادہ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں حروف مادہ میں واو بھی نظر آ رہا ہے اور یا بھی نظر آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں لسان القرآن کورس کے حوالے سے کہ واو اور یا جو ہے یہ حروف علت ہیں، اور جب بھی کسی فعل کے حروف مادہ میں حروف علت آ جائیں، خواہ ایک حرف علت آئے خواہ 2 آئیں، حرف علت آ جائے تو وہ فعل جو ہے وہ صحیح فعل نہیں رہتا بلکہ غیر صحیح فعل کہلاتا ہے۔ یعنی غیر صحیح فعل ہونے کی ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے حرف علت کا آنا، اور حرف علت جو ہیں وہ 2 ہیں، واو اور یا۔ تو یہ فعل جو ہے یہ غیر صحیح فعل کہلائے گا۔ اب حرف علت کے فا کلمہ کی جگہ پر آنے کے اعتبار سے وہ غیر صحیح فعل مثال کہلاتا ہے، ہم جانتے ہیں، اور لام کلمہ کی جگہ پر آنے کے اعتبار سے وہ غیر صحیح فعل ناقص کہلاتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر حروف مادہ میں 2 جگہ پر حرف علت آ جائے تو اس غیر صحیح فعل کو لفیف کہا جاتا ہے، اور پھر لفیف اگر مثال اور ناقص کا مجموعہ ہو تو اس لفیف کو لفیف مفروق کہتے ہیں۔ تو ساری انفارمیشن میں نے آپ کے سامنے تازہ کر دی ہے، امید ہے چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی۔ تو واو کاف یا کو جب ہم باب افتعال میں ڈالتے ہیں
تو ہم جانتے ہیں کہ باب افتعال سے ماضی مضارع اور مصدر کیا بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے جی افتعل یفتعل افتعالن، کیونکہ مصدر کو منصوب بولتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہاں پر بغیر کسی اعراب کے لکھوں گا تاکہ اینڈ پہ ہم اس کا اعراب جو ہے وہ فائنل کریں۔ تو واو کاف یا کو جب ہم افتعل ماضی میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا اوتقیا، اور جب مضارع میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا یوتقیو، اور جب اسے مصدر میں ہم ڈالیں گے تو یہ بنے گا اوتقاج۔ لفیف مفروق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ لفیف مفروق چونکہ مثال اور ناقص کا مجموعہ ہے، لہٰذا لفیف مفروق میں مثال کے قواعد بھی لاگو ہوتے ہیں اور ناقص کے قواعد بھی لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کا قاعدہ آپ کو یاد ہوگا، مزید فی ابواب کے حوالے سے اسپیشل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر باب افتعال میں فا کلمہ واو ہو تو اس واو کو تا میں تبدیل کر کے باب افتعال کی تا میں مرج کر دیا جاتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، باب افتعال میں استعمال ہونے والے کسی فعل کا فا کلمہ اگر واو ہو تو اس واو کو تا میں تبدیل کر کے باب افتعال کی تا میں مرج کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم یہ قاعدہ یہاں پر اپلائی کریں گے، تو ایو تقایا جو ہے یہ بن جائے گا ات تقایا، اور واو کو چونکہ تا میں تبدیل کیا تو میں نے اس تا کو ہلکے سبز رنگ میں آپ کو دکھایا ہے، اور یو تقیو جو ہے یہ یت تقیو بن جائے گا۔ اب دونوں تاؤں کو جب مرج کریں گے تو ایک دفعہ تا لکھ کر تا پہ شد ڈال دی جائے گی اور دوسرے تا کی حرکت جو ہے وہ لگا دی جائے گی۔ تو دوسرے تا کی حرکت زبر تھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا پہ شد ڈلی ہوئی ہے اور اوپر زبر لگی ہوئی ہے، تو یہ بن گیا جی اتقیا ماضی اور یتقیو مضارع۔ اب یہاں پر پھر میں نے شد والی تا جو ہے اس کا رنگ مزید تبدیل کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چینج واو باب افتعال کی تا میں مرج ہو کر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب مثال کا قاعدہ اپلائی کرنے کے بعد اب ناقص کا قاعدہ جب ہم اپلائی کریں گے تو ناقص کا قاعدہ آپ جانتے ہیں کہ حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتحہ ہو تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر حرف علت یا ہو تو پھر الف مکسورہ کے طور پر آپ اس کو لکھیں گے۔ تو ماضی میں یہ قاعدہ اپلائی ہوگا تو یہ بن گیا جی اتقا، اور ناقص کا ہی دوسرا قاعدہ مضارع میں اپلائی ہوگا کہ یا پر پیش ہو اور پیچھے زیر ہو تو یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے، لہٰذا یتقیو سے یتقی بن جائے گا۔ اب ذرا مصدر کی طرف آ جائیں تو مصدر میں بھی اسی طرح تبدیلیاں ہوتے ہوتے آخری تبدیلی جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ الف کے بعد جب یا واو آ جائے تو اس واو اور یا کو، یہ مصدر کی بات میں کر رہا ہوں، اس واو یا کو حمزہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بن گیا جی اتقا، اور جب اس کو منصوب پڑھیں گے ہم مصدر کو، کیونکہ پریکٹس یہی ہے ماضی مضارع اور پھر مصدر بولنے کی، تو مصدر کو منصوب پڑھا جاتا ہے تو یہ بن جائے گا جی اتقاءن۔ تو ہمارا ماضی مضارع اور مصدر پورا کمبینیشن بن گیا جی اتقا یتقی اتقاءن۔ واو کاف یا باب افتعال میں استعمال ہوگا تو معنی کیا بنیں گے، اس کے لیے ہم پھر لطف الرحمن خان صاحب کی ڈکشنری کی طرف جو ہے وہ جائیں گے اور وہاں سے ہم دیکھیں گے۔ خان صاحب بتا رہے ہیں ہمیں کہ اس کے معنی ہیں نقصان یا تکلیف سے بچنا، اور پھر اصطلاحاً بتا رہے ہیں اس کے معنی ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ ابھی آیت میں استعمال ہوا لفظ اتقو جو ہے ہمارا سامنے نہیں آیا، ہم نے کہا کہ چونکہ فعل امر ہے، ابھی ہم نے صرف ماضی اور مضارع اور مصدر بنایا ہے، تو اب ہم فعل امر کی طرف چلتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل امر جو ہے یہ مضارع حاضر سے بنتا ہے، اور مضارع حاضر کے 6 صیغوں کو مجزوم کرنے اور پھر علامت مضارع ہٹانے سے فعل امر تیار ہو جاتا ہے۔ اگر پڑھا نہ جائے تو پھر پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ تو ساری باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ تو ہم اتقو فعل امر بنانے کی طرف آ رہے ہیں۔ اب یہ صیغہ چونکہ جمع کا ہے لہٰذا ہمیں تتقیونا جو اوریجنل صیغہ ہے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تتقیونا پہ جب ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اور قاعدہ یہ ہے کہ 2 حروف علت اکٹھے ہو جائیں، ایک مادے کا اور دوسرا صیغے کا، جیسا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یا اور واو 2 حروف علت ہی ہیں جو اکٹھے آ رہے ہیں، یا جو ہے وہ مادے کی ہے اور واو جو ہے وہ صیغے کی ہے، تو مادے کے حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، جسے میں نے آپ کو بالکل لائٹ صورت میں دکھایا ہے کہ یہ ڈراپ کر دیا، اور ڈراپ کرنے کے بعد ہم پچھلی حرکت دیکھیں گے،
قاف پر اگر زبر ہوتی تو ہمارا صیغہ تیار ہوتا، لیکن چونکہ زبر نہیں ہے تو ہم نے اس حرکت کو ہٹانا ہے جو کہ اس وقت زیر ہے، اور وہ جو صیغے کا حرف علت ہے اس کے موافق حرکت لگانی ہے، تو واو کے موافق حرکت جو ہے وہ پیش ہے، لہٰذا لفظ ہمارا بن جائے گا تتقونا۔ تو تتقونا اصل میں تتقیونا تھا، تو اس میں ہم نے ناقص کا قاعدہ اپلائی کر دیا۔ اب ہم فعل امر کی طرف آ رہے ہیں۔ تتقونا، اس کو جب ہم مجزوم کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع کی گردان کے آنی، اونا اور اینا والے صیغے جو ہیں ان کا نون ڈراپ ہوتا ہے جب وہ مجزوم ہوتے ہیں، تو نون ڈراپ ہوا تو یہ بن گیا جی تتقو، اور ایک الف جو ہے ایڈیشنل استعمال ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب دوسرا سٹیپ اپلائی کریں، علامت مضارع ہٹائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ جو کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے لیے ہم حمزۃ الوصل لگائیں گے، اور حمزۃ الوصل کا اصول آپ کو یاد ہے کہ اگر عین کلمہ پیش ہو تو ہم حمزۃ الوصل پر پیش لگاتے ہیں، ورنہ زیر لگاتے ہیں، تو یہاں عین کلمہ پیش نہیں ہے، لہٰذا ہم حمزۃ الوصل جو لائیں گے وہ زیر والا لائیں گے، اور یہ بن جائے گا اتقو۔ تو اتقو ہمارا فعل امر تیار ہو گیا۔ اب یہ اتقو فعل امر جو ہے اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں گے تم سب ڈرو۔ تو اس آیت میں جو دوسرا لفظ تھا اتقو فعل، وہ ہم نے سولو کر لیا، اور یہ آپ کو اندازہ ہے حمزۃ الوصل کو اگر ما قبل سے ملا کر پڑھا جائے تو حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، لہٰذا اتقو سے پہلے چونکہ فا لگا ہوا ہے تو جب ملا کر پڑھیں گے تو اتقو نہیں پڑھیں گے بلکہ فتقو پڑھیں گے۔ اگلا لفظ جو ہے اس میں جلالہ، یہ معرفہ ہے۔ ہم اسم کو چاروں اعتبارات سے دیکھیں گے، ہم نے جو لسان القرآن کورس میں محنت کی ہے اس محنت کی اپلیکیشن ساری ہمیں انشاءاللہ تعالی یہاں نظر آئے گی۔ اسم جو ہے وہ چاروں اعتبارات سے ہم دیکھیں گے، وسعت، جنس، عدد اور اعراب۔ تو وسعت کے اعتبار سے اس میں جلالہ معرفہ ہے کیونکہ علم ہے، جنس کے اعتبار سے اللہ کو ہم لفظی مذکر کہیں گے، عدد کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ احد ہے، واحد ہے، اور اعراب کے اعتبار سے ہم یہ جانتے ہیں کہ واحد اسم کا اعراب حرکت کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، مرفوع پیش کے ساتھ، منصوب زبر کے ساتھ، اور مجرور زیر کے ساتھ اگر وہ غیر منصرف نہ ہو۔ تو اس میں جلالہ یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی 3 الفاظ پر بات ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب باقی کے جو 3 الفاظ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ ان میں پہلا لفظ واو حرف ہے، اور اس حرف کو ہم حرف عطف کے طور پہ یہاں لیں گے، اور اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اطیعو۔ اطیعو کو ہم نے ماضی مضارع یا امر کے حساب سے دیکھنا ہے، تو یہ فعل امر ہے۔ اس کے مادے میں بات کریں گے، اس کا مادہ جو ہے وہ ہے طا، واو اور عین۔ با پہ بات کریں تو مزید فی ابواب میں سے یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ طا، واو، عین کو باب افعال میں ڈالیں تو یہ بنے گا اوریجنلی افعلا کے وزن پہ اتوعا، اور یفعلو کے وزن پہ یتوعو، اور مصدر اس کا افعال کے وزن پہ بنے گا اتواع۔ اب حروف مادہ کو اگر ہم نوٹ کریں تو یہاں بھی آپ کو واو نظر آ رہی ہے، تو گویا یہ غیر صحیح فعل ہو گیا، اور واو اگر درمیان والے حرف کی جگہ پر ہو، یعنی فا عین لام میں سے عین کلمہ کی جگہ پر ہو، تو اس غیر صحیح فعل کو اجوف کہتے ہیں، اور اگر وہ حرف علت واو ہو تو اجوف واوی کہلاتا ہے، اور اگر یا ہو تو اجوف یائی۔ تو یہ اجوف واوی ہے، اور اجوف کا قاعدہ چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، آپ کو یاد ہے کہ حرف علت پر حرکت ہو اور پیچھے ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی جاتی ہے، نمبر 1، اور پھر حرف علت کو اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر زبر آپ نے ٹرانسفر کی ہے پیچھے تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیں گے، اگر زیر پیچھے ٹرانسفر کیا ہے تو حرف علت کو یا میں تبدیل کر دیں گے، اور اگر پیش پیچھے ٹرانسفر کیا ہے تو حرف علت کو واو میں تبدیل کر دیں گے۔ تو اتوعا، یتوعو اور اتواع میں ہم یہ قاعدہ اپلائی کرتے ہیں۔ واو کی زبر حرکت ہم نے تو کو دی ماضی میں، اور مضارع میں واو کی زیر حرکت ہم نے تو کو دی، اور مصدر میں واو کی زبر حرکت ہم نے تو کو دی۔ اب ہم نے اس واو کو تبدیل کرنا ہے، تو ماضی میں ہم نے زبر حرکت پیچھے ٹرانسفر کیا تو واو کو ہم الف میں تبدیل کر دیں گے، اور یہ بن جائے گا اطاع۔ مضارع میں ہم نے واو کی حرکت زیر دی ہے تو واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، یہ بن جائے گا یطیعو، اور مصدر میں
زبر حرکت ہم نے دی ہے واو کی، تو واو کو الف میں تبدیل کر دیں گے اور مصدر میں آپ کو 2 الف لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ماضی مضارع تو ہمارا مکمل ہو گیا، لیکن مصدر میں یہ جو 2 الف ہیں ان کا اب حل کیا کرنا ہے؟ ان کا حل یہ کرنا ہے کہ مادے کی جو الف ہے، چینج الف ہے، اس کو ڈراپ کر دیا جائے گا اور اس کو ڈراپ کرنے کے عوض میں ایک گول تا اینڈ پہ لگا دی جائے گی، تو یہ بن جائے گا اطاعہ، اور جب مصدر کو منصوب پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا اطاعتن۔ تو الحمدللہ جی ہمارا ماضی مضارع مصدر تیار ہو گیا، اطاع یطیع اطاعتن۔ اب اس فعل کے معنی کیا ہیں؟ جب یہ مادہ باب فعل میں آتا ہے تو خان صاحب کی ڈکشنری میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اطاع یطیع اطاعتن، اور ساتھ وہ ایک اور مصدر اس کا ذکر کر رہے ہیں طاعتن، کسی کی فرما برداری کرنا یعنی اطاعت کرنا۔ تو ماضی مضارع مصدر تیار ہو گیا۔ اب چونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اطیعو جو ہے یہ فعل امر ہے، تو فعل امر بنانے کے لیے ہمیں فعل مضارع کی گردان سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ لینا پڑے گا، اور وہ ہے تطیعون۔ اب تطیعون سے ہم فعل امر بنانے لگے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا لسان القرآن کورس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب فعل سے آپ جب بھی فعل امر بنائیں، باب فعل سے آپ جب بھی فعل امر بنائیں تو ماضی میں جو ایڈیشنل حمزہ ہم نے لگایا ہے نا، اصلی حمزہ، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اطواع میں، وہ اصلی حمزہ ہے، وہ آپ کو مضارع میں نظر نہیں آ رہا۔ تو اطواع کا مضارع اصل میں بنتا ہے یؤتوعو، لیکن چونکہ پیش کے بعد حمزہ آ رہا تھا تو فلو کو برقرار رکھنے کے لیے اس اصلی حمزہ کو وہاں سے عارضی طور پہ نکال دیا گیا، لیکن فعل امر بنانے کے لیے اس حمزہ کو لا کر آپ نے فعل امر بنانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو تطیعون اصل میں تھا تؤتیعون، تؤتیعون جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اب ہم تؤتیعون سے فعل امر بنائیں گے۔ تو فعل امر بنانے کے لیے پہلا سٹیپ میں زوم کریں گے، نون اعرابی ڈراپ ہو جائے گا، تؤتیعو بچ گیا، اور علامت مضارع تا ہٹی تو اتیعو بچ گیا۔ اب آپ سے پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا کوئی ایکسٹرا حمزہ آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا صیغہ تیار ہو گیا اتیعو، جس کا ترجمہ ہم کریں گے تم اطاعت کرو۔ تو الحمدللہ جی 5 الفاظ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے نون، اور یہ نون آپ کو زیر والا نظر آ رہا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے، تو یہ نون اعرابی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ نون اعرابی تو گر گیا، جب آپ نے مضموم کیا فعل مضارع کو تو نون اعرابی تو گر گیا، تو اب یہ نون کون سا ہے؟ یہ نون جو ہے یہ نون وقایا ہے، جو بعد میں آنے والی یائے متکلم کی ڈیمانڈ کے طور پر آیا ہے۔ یائے متکلم آپ کو پتا ہے کہ جب مجرور ہوتی ہے، مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو ڈیمانڈ اس کی یہی ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو، اور یائے متکلم جب منصوب استعمال ہوتی ہے مفعول کے طور پر تو اس وقت بھی اس کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ مجھ سے پیچھے زیر ہی ہو۔ تو یہاں پر یائے متکلم جو ہے وہ محذوف ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی، اگر میں اس کو شو کروں تو یہ بن جائے گا اطیعونی۔ تو یا جو ہے اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے کہ اسے زیر چاہیے، تو درمیان میں نون آیا جسے ہم نون وقایا کہتے ہیں، اور اس یائے متکلم کو پھر حذف کر دیا گیا تاکہ وہ ایک ردم جو ہے آیات کا وہ برقرار رہے۔ تو اکثر جگہ پہ آپ کو یائے متکلم جو ہے قرآن مجید میں وہ حذف ملے گی۔ تو نون پہ بھی بات ہوگی جی کہ نون جو ہے نون وقایا ہے۔ تو الفاظ پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اب ہم الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں جی۔ اتقو فعل و فاعل ہے، اس کا فاعل اب کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جس صیغے سے یہ بنا ہے فعل مضارع کے، جس صیغے سے بنا ہے یہ فعل مضارع کے، اس صیغے کا جو فاعل تھا وہی اس کا بھی فاعل ہوگا۔ تو یہ بنا تھا تتقونا سے، اور تتقونا کا فاعل ہم جانتے ہیں انتم ہے، جس کو واو کے ذریعے شو کیا جاتا ہے، اور ضمائر کی جو 5 اقسام میں نے آپ کو تفصیل سے ترکیب کیسے کریں سیریز میں بتا دی ہیں، اس کے اعتبار سے اس میں جو واو ہے یہ ضمیر ہے، مرفوع ہے، متصل ہے اور بارز ہے۔ آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فاعل جو ہے وہ انتم ہے، لیکن جب آپ کتابوں کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو واو جو ہے وہ فاعل کے طور پر مینشن کیا ہوا ملتا ہے۔ تو اتقو فعل با فاعل ہے، ترجمہ ہوگا تم ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اب ڈرنا ایک ایسا فعل ہے جو متعدی ہے اور اس کا مفعول آتا ہے،
اور مفعول ہم جانتے ہیں کہ منصوب استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس میں جلال آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، تو جملہ بن گیا جی اتقوا اللہ. تو یہ فعل، فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. ترجمہ کریں گے تم اللہ سے ڈرو. واؤ کے بعد اگلا جملہ جو ہے اطیعون، اس کو میں اب انالائز کر رہا ہوں. اطیعو یہ بھی فعل اور فاعل ہے، یہاں بھی واؤ ضمیر مرفوع متصل بارز جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور نون جو ہے نون وقایا ہے، اور یا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ والی وہ محذوف ہے. یوں فعل اپنے فاعل اور محذوف مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اور ترجمہ کریں گے ہم اس کا اور میری اطاعت کرو. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت جو کہ سورۃ الشعراء میں 8 مرتبہ استعمال ہوئی ہے اس کو تفصیل سے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا. اب اس ایک آیت کے کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو قرآن مجید کی 8 آیات کی گرامر الحمدللہ آ گئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا اور غور کریں تو آپ کو قرآن مجید میں جہاں بھی اتقوا لفظ نظر آئے یا اطیعوا لفظ نظر آئے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ اتقوا جو ہے یہ فعل امر ہے اور اطیعوا یہ بھی فعل امر ہے، دونوں فعل امر ہیں، اور فعل امر اپنے فاعل کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے اور آگے ضرور کوئی نہ کوئی مفعول ہوگا جو کہ منصوب ہوگا. تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کی آیات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اسی طرح کی مزید قرآن مجید میں بار بار استعمال ہونے والی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات رہے گی. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.